السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج بہت ہی ہمارے اچھے دوست، بڑے ہمبل پرسن ڈاکٹر رضوان حسین کے پاس ہم آئے ہیں انٹرویو لینے کے لیے۔ ڈاکٹر رضوان حسین ڈپارٹمنٹ آف فزکس میں ہوتے ہیں اور یہ ایچ او ڈی ہیں اسکول آف نیچرل سائنس، ڈپارٹمنٹ آف فزکس کے ایچ او ڈی ہیں اور اسکول آف نیچرل سائنسز میں یہ ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر رضوان کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر، آپ سنائیے ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، بالکل خیریت سے۔ تو ڈاکٹر رضوان یہ بتائیے گا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، کس شہر سے آپ کا تعلق ہے؟ میرا تعلق بہاول نگر سٹی اینڈ ڈسٹرکٹ۔ اچھا، تو بہاول نگر سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ کی اسکولنگ بھی وہیں کی ہے؟ جی، سٹی بہاول نگر، گورنمنٹ سٹی ہائی اسکول بہاول نگر شہر سے۔ اچھا، تو میٹریکولیشن آپ نے میٹرک وہیں سے کیا ہوا ہے، 10th گریڈ تک وہیں پڑھا ہوا ہے؟ جی، کلاس 1 to 10 اسی اسکول سے میں نے کمپلیٹ کیا۔ اچھا، تو اس کے بعد آپ بتائیے گا کہ پھر آپ نے ایف ایس سی کی اور اس میں سبجیکٹ کیا تھے آپ کے؟ ایف ایس سی پری انجینئرنگ جی، میتھ فزکس کیمسٹری جو ریگولر کمبینیشن ہے، گورنمنٹ ڈگری ہائی اسکول، گورنمنٹ ڈگری کالج بہاول نگر شہر سے ہی۔ اچھا، بہاول نگر سے ہی کیا۔ پھر اس کے بعد کا تھوڑا سا آپ بتائیے گا کہ پھر آپ نے بی ایس کیا، بی ایس سی کی، کیا کیا آپ نے؟ ڈگری کالج سے ہی میرا بی ایس سی تھا میتھ اینڈ فزکس کمبینیشن کے ساتھ، اور اس دور میں بی ایس اسپیشل فزکس یا میتھ سبجیکٹ کا وہ نہیں تھا کمبینیشن اویلیبل، تو بی ایس سی میتھ جس کو ہم کہتے تھے ڈبل میتھ فزکس، میتھ اے میتھ بی، اس کے ساتھ میں نے بی ایس سی کمپلیٹ کیا۔ اچھا، تو یہ بہاول نگر سے آپ نے کمپلیٹ کیا، اور یہ جو کالج ہے آپ کا اس میں بی ایس سی بھی تھی؟ جی، اس میں بی ایس سی ہی تک تھا۔ لیٹر آن جب ہم وہاں سے گریجویٹ کر گئے تو کچھ سال بعد اب وہاں پہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا کیمپس بھی ہے، یعنی ڈگری کالج ایسوسیٹ ہو گیا ہمارے یونیورسٹی کیمپس سے، جہاں پہ اب ایم ایس سی، ایم فل اور پی ایچ ڈی سارے پروگرامز اویلیبل ہیں۔ اچھا، تو پھر آپ نے بی ایس سی کیا، اور اس کے بعد پھر بتائیے کہ آپ نے پھر ہائر اسٹڈیز کا کیسے سوچا اور کہاں سے آپ نے پڑھا ایم ایس سی کا؟ بی ایس سی کے بعد مختلف جگہوں پہ اپلائی کیا۔ ہمارے علاقے میں کوئی خاص گائیڈنس نہیں تھی سوائے میرے ایک دو ٹیچرز کے۔ آئی وڈ نیم ہم، ہمارے فزکس کے ٹیچر تھے سیف اللہ رانا صاحب، اور ان کی پھر گائیڈنس تھی۔ مختلف جگہوں پہ ٹیسٹ دیے ایم ایس سی کے لیے، تو یو ای ٹی فزکس ڈپارٹمنٹ یو ای ٹی لاہور سے پھر میں نے اپنا ماسٹر سٹارٹ کیا 2003 میں۔ 2003 میں؟ تو یہ آپ نے کیوں سوچا کہ بی ایس سی کے بعد آپ شاید اپلائی کر رہے ہیں جاب کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، یا اسٹڈیز کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، فردر اسٹڈیز۔ میرے والد صاحب گورنمنٹ اسکول ٹیچر تھے، اور میں چونکہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں، تو ان کی خواہش تھی کہ بچے آگے ہائر اسٹڈیز میں لازمی جائیں۔ تو میری جو ایجوکیشن ہے اس میں بہت زیادہ کردار میرے والد صاحب کا ہے، بینگ اے ٹیچر آلسو اور بینگ اے مینٹور۔ تو ان کی خواہش پہ عمل کرتے ہوئے بی ایس سی کے بعد ماسٹرز ان فزکس، چونکہ میرا تھوڑا سا انٹرسٹ فزکس کی سائڈ پہ زیادہ تھا، تو میں نے پھر یو ای ٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ اچھا، یہاں پر آپ نے اپنے فادر کا ذکر کیا، تو آپ جس اسکول میں پڑھ رہے تھے وہیں پہ آپ کے فادر جو ہے ٹیچر تھے؟ جی، سٹی ہائی اسکول میں ہی میرے فادر ٹیچر تھے۔ پہلے وہ مڈل سیکشن میں تھے، پھر وہ پروموٹ ہو گئے ہائر سیکنڈری اسکول میں، بٹ میرے جو ایز اے ٹیچر وہ رہے ہیں وہ مڈل سیکشن میں رہے تھے۔ اور آئی وڈ سے کہ ہی واز ناٹ اے فادر وین ہی واز ٹیچنگ ان دا کلاس، he was rather a more strict teacher to me than anyone in the class. So اس طرح سے، بٹ ان کا ایک آئیڈیا تھا کہ مجھے اپنے سب اسٹوڈنٹ کو اپنے بچوں کے برابر سمجھنا چاہیے، اور وہی سختی تھی جو آج ہم کسی قابل پہنچے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے بہت ڈیٹیل میں بتایا، تو بڑا اچھا لگا یہ سن کر کہ آپ کے فادر، کیونکہ شروع میں اس کا ذکر نہیں ہوا تو ابھی فادر کا ذکر ہوا تو میں نے یہ پوچھا، بہت اچھا لگا۔ تو اس کے بعد پھر یہ بتائیے گا کہ آپ نے بی ایس سی کے بعد کہا کہ آپ نے اپلائی کیا لاہور میں، دوبارہ بتائیے گا کس یونیورسٹی میں؟ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، یو ای ٹی لاہور۔
اچھا UET میں پھر آپ نے MSc کیا فزکس میں؟ جی MSc کیا میں نے فزکس میں, اور اس کے پھر فائنل ایئر پروجیکٹ وہاں پہ ہمارے پاس آپشن تھی MSc ریگولر جو کور کورسز ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ کیے. اس کے بعد فائنل سیمسٹر میں آپ سمجھ لیں ہم نے کچھ ریسرچ پروجیکٹ بھی وہاں پہ کیا, اور وہاں پہ جو ریسرچ پروجیکٹ کا آپشن تھا وہ کافی سلیکٹیو تھا. 8 to 10% لوگ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ ریسرچ پروجیکٹ کر سکتے تھے, تو ان میں پھر میرا نام بھی شامل تھا. تو ہم نے لیزر کی فیلڈ میں لیزر میٹر انٹریکشن کے ٹاپک پہ اپنا ریسرچ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا. لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ کا UET کیوں آپ نے اپلائی کیا؟ عام طور پہ تو لوگوں کا رجحان ہے, جیسے ہم نے پرانے انٹرویو کیے قائد اعظم یونیورسٹی میں, اس طرف کیوں نہیں آیا؟ کیا وجہ تھی؟ اس کی کوئی پلانڈ ریزن نہیں تھی. آپ یوں سمجھ لیں کہ مختلف جگہوں پہ مختلف فیلڈز میں BSc کے بعد اپلائی کیا. ون آف دا فیلڈ واز ٹیکسٹائل انجینئرنگ. اس میں اس وقت کے مطابق اسکوپ تھا اچھا خاصا ٹیکسٹائل کی طرف. پھر اس کے بعد اسی دوران کمپیوٹر سائنس کا ایک ایولیوشن تھا پاکستان میں, تو یہ BS کمپیوٹر سائنس, اس میں نے پنجاب یونیورسٹی میں اپلائی کیا. اور تیسرا میرا فزکس میں تھا, تو فزکس میں صرف میں UET میں ہی اپلائی کر سکا ڈیو ٹو سم ریزن کہ میں اور کسی یونیورسٹی میں اپلائی کیا ہی نہیں تھا. اور لکیلی آئی گاٹ ایڈمیشن, تو میں نے تمام ادر آپشنز رول آؤٹ کر دیے اور فزکس کو کنٹینیو کیا. تو تھوڑا سا یہ بتائیے, BSc کے بعد ایک اسٹوڈنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ وہ فزکس کی طرف جائے گا یا میتھمیٹکس کی طرف جائے گا, تو آپ کا فزکس کی طرف رجحان کیسے آیا؟ فزکس کا مین رجحان تو جو میرے FSC میں فزکس کے ٹیچر تھے رانا سیف اللہ صاحب, ہی واز اے مینٹور آلسو. اور جب میں نے فرسٹ ایئر میں ان کے ساتھ پڑھنا سٹارٹ کیا کلاس میں, تو میرا اپنا جو فزکس میں انٹرسٹ تھا اور فزکس کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ کافی بہتر ہوئی اس دوران. اور دین آئی ریئلائز کہ آؤٹ آف آل دا 3 سائنس سبجیکٹ کیمسٹری, میتھ اور فزکس از دا سبجیکٹ جس میں مجھے اسپیشلائز کرنی چاہیے. اور انہی کے مشورے پہ میں نے پھر BSc کے بعد ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا فزکس میں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ آڈینس دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیرنٹس کا اور ٹیچر کا ایک اسٹوڈنٹ ایک بچے کے گرومنگ میں کتنا اس کا اثر ہوتا ہے, تو وہ ہمارے سامنے یہ ایک ایگزامپل ہے. تو MSc آپ نے فزکس میں کر لیا, پھر اس کے بعد کیا سوچا؟ جاب کرنی عام طور پہ MSc کے بعد, کیونکہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں جس میں آپ جاب کی طرف جاتے ہیں, تو آپ نے کیا سوچا کیا کرنا ہے؟ MSc کے بعد ہماری تھوڑا سا آپ یوں سمجھ لیں کہ ایکسپوجر براڈ ہوا. یونیورسٹی لیول پہ آ کے چیزیں دیکھ کے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ MSc کے بعد صرف ٹیچنگ از ناٹ دا اونلی آپشن. جیسے بٹ سم ہاؤ ظاہر ہے MSc کے بعد کچھ رسپانسبلٹی فیل ہوتی ہے, اور وہ فیل کرتے ہوئے ہم نے لاہور میں ہی جاب ہنٹ شروع کر دی. اور اس دوران مجھے بیکن ہاؤس لاہور میں او لیولز کی ایک ایز اے فزکس ٹیچر آپشن مل گئی, وہ میں نے سٹارٹ کر دی. ایوننگ میں UET لاہور میں ہی میں نے MPhil سٹارٹ کر دیا. تو دن کے ٹائم جاب اور شام کے ٹائم MPhil ایوننگ میں وہ میرا کنٹینیو رہا. تو اس طرح سے جاب بھی ظاہر ضروری ہے. وہ اب میں ریئلائز کرتا ہوں کہ میں نے کوئی 1.5 سال تقریباً یا 2 سال بیکن ہاؤس میں جاب کی along with MPhil. تو وہ ایکسپیرینس شاید فیوچر میں یا ابھی مجھے کافی بینیفٹ دیا ان ٹرمز آف ٹیچنگ سٹائل جو کہ ایوالو ہو رہا ہے ہمارے اسکولس میں. وہی اسکولنگ وہی کالج ایجوکیشن کے جو پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ہم بیچلرز میں ان کو فیس کرتے ہیں. تو وی نو کہ ان کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کس قسم کا ٹیچنگ میتھڈالوجی ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں جو کہ گورنمنٹ مسنگ ہے وہ اڈاپٹ کر کے اسٹوڈنٹس دے آلریڈی نو اباؤٹ ڈفرنٹ ٹیچنگ اسکلز میتھڈالوجی جو کہ ہم یہاں پہ یوٹیلائز کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بڑا ڈیٹیل میں آپ نے بتایا. لیکن میری آڈینس یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ نے جاب کیوں کی؟ یہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہوگا جاب اور MPhil ساتھ لے کر چلنا. ہم یہاں پر بھی دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ اسٹرگل کرتے ہیں. اس کی کوئی خاص وجہ تھی یا اپنے شوق کے لیے آپ نے جاب شروع کی؟
ایم فل میں جاب اگر آپ اس کو کنیکٹ کریں تو اس کا سلسلہ ایم ایس سی سے ہی شروع ہو گیا تھا. چونکہ میں اپنا ایلڈر تھا اپنے بہن بھائیوں میں, تو اس طرح سے رسپانسبلٹی بھی ظاہر میرے اوپر تھی. تو فرسٹ سیمسٹر سے ہی میں نے وہاں پہ اکیڈمی جوائن کر لی تھی. ایوننگ میں اکیڈمی ہوتی تھی اور دن کے فل ٹائم اپنا کلاسز ہوتی تھیں. تو لیکن اس دوران میں نے ریئلائز کیا کہ ٹیچنگ ڈیورنگ دا اسٹوڈنٹ لائف ڈز ناٹ اونلی بینیفٹ فائنینشلی, بٹ اس سے جو اسکوپ بنتا ہے ہمارے دماغ میں چیزوں کو سوچنے کا, کوشچن آنسر ہینڈلنگ کرنے کا. اسپیشلی رانا اکیڈمی تھی تو وہ ایک اچھا سیٹ اپ ہے لاہور میں. وہاں پہ جب میں نے خود ہی بی ایس سی کے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا شروع کیا تو بہت ساری چیزیں پڑھاتے ہوئے جو کلیئر ہوئی ہیں وہ اسٹوڈنٹ لائف میں شاید نہیں ہوئیں. تو اس کا کافی بینیفٹ ہوا, اور شاید یہی وجہ ہے کہ رانا اکیڈمی میں بی ایس سی کا پورا میں نے 2 سیشن گزارے. اس کے بعد میں پھر جاب کی طرف مائل ہو گیا کہ مجھے جاب کنٹینیو رکھنی چاہیے, ناٹ ایٹ دا اکیڈمی لیول بٹ آلسو ایٹ اسکول اور کالج لیول. تو سر آپ نے بتایا کہ آپ نے ایم فل شروع کی, ایم فل ختم کیا, جاب کے ساتھ ختم کیا, بہت محنت سے آپ نے ختم کیا. بڑا مشکل ہوتا ہے اس ایم فل کو جاب کے ساتھ لے کر چلنا. تو اس کے بعد کا سفر آپ بتائیے, آپ نے کیا سوچا تھا کہ کیا اسی جاب کو آپ کنٹینیو رکھیں گے یا پھر آپ کو ہائر اسٹڈیز کی طرف جانا چاہیے, اور اس کا خیال کیسے آیا؟ جو لوگ لاہور کے سیٹ اپ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ او لیولز اور بیکن ہاؤس میں اور پھر اے لیولز آپ بڑے آرام سے کنٹینیو کر سکتے ہیں. فائنینشلی یو کین بی ویری اسٹرانگ. لیکن میرا شروع سے ہی ارادہ تھا, میں نے وہیں کے ہیڈ ماسٹر سے جب جاب انٹرویو ہوا تھا تو مینشن کر دیا تھا کہ مجھے جب بھی پی ایچ ڈی اسکالرشپ ایوارڈ ہوگا تو میں لازمی پی ایچ ڈی کے لیے جاؤں گا. اچھا, اس وقت کوئی ایسا چانس نہیں تھا, نہ کوئی اسکالرشپ تھا, نہ کوئی پروگرام تھا ایسا. لیکن ڈیورنگ دا جاب این ٹی ایس کے ٹیسٹ ہوتے تھے, ایچ ای سی کے فورن اسکالرشپ اسکیم چل رہی تھیں, تو اس میں نے ٹیسٹ دیا, ٹیسٹ کلیئر ہوا. پھر کلیئر ہونے کے بعد شارٹ لسٹنگ ہوئی. شارٹ لسٹنگ کے بعد ایچ ای سی اسلام آباد میں انٹرویوز کال ہوئے. چائنیز پروفیسرز چائنا سے آئے ہوئے تھے انٹرویو پینل, تو انہوں نے پھر شارٹ لسٹ کر لیا. تو ایچ ای سی کے فورن اسکالرشپ اسکیم میں 2007 میں نے پی ایچ ڈی اسٹارٹ کی بیجنگ چائنا سے. اچھا, 2007 میں آپ نے یہ شروع کیا, تو اس وقت کافی ایچ ای سی اسکالرشپ پہ لوگ باہر گئے تھے. تو آگے کا سفر آپ بتائیے کہ پھر آپ نے پی ایچ ڈی شروع کی, تو آگے کا سفر آپ بتائیے, کیسا آپ کا سفر رہا اور کتنے سال میں آپ نے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی؟ کیا وہاں کورس ورک تھا؟ تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتائیے گا. چائنا ریپڈلی ڈیولپنگ کنٹری ہے ایشیا میں اور دنیا میں. تو جب ہم چائنا گئے تو ہمارا ایک پاکستان میں جو ایک ایپٹیٹیوڈ تھا ود ریگارڈ ٹو کوالٹی, ہم تو ان کو کوالٹی آف پروڈکٹ سے بہتر جانتے تھے. لیکن جب چائنا میں گئے تو وہاں پہ ایکسٹریم ڈیولپمنٹ جو ہم نہیں امیجن کر سکتے تھے وہ دیکھی. وہاں پہ ٹیکنالوجی میں, سائنس میں, ہر فیلڈ میں ناٹ اونلی کہ انویسٹمنٹ بہت کی گورنمنٹ نے, بٹ بہت بڑی بڑی انڈسٹریز کھڑی کی. تو وہاں جا کے ہمیں ایک موٹیویشن ملی کہ دیر از سم تھنگ دیٹ وی کین لرن ڈیورنگ آور پی ایچ ڈی, جو کہ ہم پاکستان واپس لے کر جائیں اور وہاں پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں, وہ نالج ٹرانسفر کریں جو اس سفر کے دوران ہم سیکھ پائیں گے. تو جون 2007 میں ہمارا پورا ایچ ای سی کا بیچ چائنا گیا. چائنا میں تھیانجن نارمل یونیورسٹی جو کہ ریناؤنڈ ہے فار لینگویج کورسز, تقریباً 2.25 مہینے ہم نے وہاں پہ گزارے, اور وہاں سے لینگویج سیکھ کر سب اپنی اپنی ڈیسٹینیشن یونیورسٹیز کی طرف موو کر گئے. میری جو یونیورسٹی تھی وہ انسٹیٹیوٹ آف فزکس, یونیورسٹی آف چائنیز اکیڈمی آف سائنسز, بیجنگ کیمپس تھا. اوور آل اس کے چائنا میں کوئی 200+ کیمپسز ہیں, اور دے آر اکیڈمی آف سائنسز. تو ان کا اس وقت یونیورسٹی میں رینکنگ نہیں ہوتی تھی, بٹ 2007 میں اکیڈمی آف سائنسز جو کہ دنیا میں
جتنی بھی اکیڈمیز ہیں اس میں 3rd نمبر پہ کیس لائی کرتی تھی. اب یہ یونیورسٹی اسٹیٹس میں کنورٹ ہو گیا. اینی ویز, تو وہاں پہ جو میری ریسرچ ڈائریکشن تھی وہ تھی تھن فلم, مٹیریل سائنس, اور براڈ کریں تو کنڈینسڈ میٹر فزکس ایکسپیریمنٹل. اچھا, وہ کورس ورک کا تھوڑا سا بتائیے گا کہ جو ابھی جاننا چاہتے ہیں, ہم ریسرچ ایریاز پہ آتے ہیں آپ کے, کورس ورک کا بتائیے. کورس ورک وہاں تھا اور کتنا ٹف تھا آپ کا؟ یہاں سے ایک ٹرانزیشن ہے کوئی پاکستانی ایجوکیشن سے آپ چائنا گئے, تو وہ تھوڑا سا بتائیے گا. اچھا, چائنا میں کورس ورک بہت زیادہ نہیں ہے انگلش میں. سب سے بڑا بیریئر جو تھا وہ لینگویج کا تھا. تو ہم نے لینگویج 2 مہینے سیکھ تو لی, لیکن وہ بہت بیسک لیول کی ہم سیکھ سکتے تھے. وہ ایسے نہیں تھے کہ ہمیں کہیں سبجیکٹ میں کہیں ہیلپ آؤٹ کرے. تو بیجنگ چونکہ ایک کیپٹل ہے, وہاں پہ فارنرز فرام آل دا ورلڈ وہاں پہ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیتے ہیں, اور اچھی کوالٹی ایجوکیشن کے لیے بیجنگ جانا جاتا ہے. تو ہم نے پھر اپنی یونیورسٹی میں جو کورسز تھے وہ لینگویج کے تھے, کلچر کے تھے, جو کہ ہر چائنیز یونیورسٹیز میں کروائے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے 2 کور کورسز تھے جو کہ کنڈنس میٹر فزکس سے ریلیونٹ تھے, اور اس کے ہماری یونیورسٹی کے ہی ساتھ ایک اور چنگوا یونیورسٹی تھی جو کہ ورلڈ میں آئی تھنک ٹاپ 20 یا ٹاپ 30 رینک کرتی ہے. تو وہاں پہ انگلش پروفیسرز UK سے US سے وہ ریگولر کورسز لیا کرتے تھے. تو ہم نے پھر وہاں پہ کچھ کورسز اپنی جو ریلیونٹ تھے فزکس کے وہاں پہ آپٹ کیے, اور تقریباً 2 سیمیسٹرز ہم نے وہاں پہ ریسرچ کے ساتھ اپنے کورسز کنٹینیو رکھے. بالکل ٹھیک ہے. تو ابھی آپ اس کے بعد بتا رہے تھے ریسرچ ایریا اپنا, تو اس کے حوالے سے بریفلی اگر دوبارہ آپ بتا سکیں کہ وہ ریسرچ ایریا تھیوریٹیکل فزکس ہے یا ایکسپیریمنٹل فزکس ہے, تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا آڈینس کو بتائیے تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ آپ کا ریسرچ ایریا ایگزیکٹلی ہے کیا. PhD میں مینلی میں نے 2 ڈائریکشنز میں کام کیا ہے. جو فرسٹ ہاف پارٹ تھا PhD ریسرچ ورک کا وہ میگنیٹزم پہ تھا, میگنیٹزم اینڈ اسپن الیکٹرانکس. اور 2007 میں ہی اس فیلڈ پہ جرمن اور فرینچ سائنٹسٹ کو نوبل پرائز ملا تھا, تو یہ ایک ہاٹ فیلڈ ابھی بھی ہے. اس کا جو مین اپلیکیشن ہے وہ میگنیٹک مٹیریلز, میگنیٹک فلمز کو یوز کرتے ہوئے ہم کمپیوٹر ہارڈ ڈسک ڈرائیو میں جو ڈیٹا سٹور کرتا ہے ایک میگنیٹک ٹنل جنکشن ڈیوائس, اس کی فیبریکیشن کریں, اس کو بہت ایفیشینٹ بنائیں, اور اس میں ڈیٹا کیپیسٹی سٹور کرنے کی وہ انہینس ہو. تو ایک پارٹ میرا یہ تھا, اور دوسرا پارٹ PhD کا ریسرچ کا وہ ناٹ اونلی میگنیٹک فلمز بٹ فیرو الیکٹرک فلمز کو, لیئرس کو یوز کرتے ہوئے ہم یہی ڈیوائسز فیبریکیٹ کریں, جو ابھی بھی ایک ہاٹ فیلڈ آف ریسرچ ہے, اور انڈسٹری از لوکنگ فار مارکیٹنگ سچ ڈیوائسز. اچھا, تو بڑا آپ نے ڈیٹیل میں بتایا, میری آڈینس کے لیے شاید کچھ ٹیکنیکل ہو جائے, لیکن اینی وے ڈیٹیل میں آپ نے بتایا. تو آپ کا اس دوران اپنے سپروائزر سے تعلق کیسا رہا, ان کے ساتھ کیسا کنیکشن تھا؟ میں جب آج بھی اس کنیکشن کو سوچتا ہوں تو مجھے بڑا ٹرکی لگتا ہے. پروفیسر, چائنیز پروفیسر, ہی واز گڈ ان ہز فیلڈ, اور اس کی مطلب انگلش بیریئر نہیں تھا, وہ ویل ٹریولڈ چائنیز پروفیسر تھا, باہر بھی ٹائم گزارا. بٹ ڈیورنگ دا PhD اگر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یا جو آڈینس ہے آپ کی اس کو ڈفرینشیٹ کروں, کیونکہ ہم بھی خود سپروائز کر رہے ہیں PhD اسٹوڈنٹس, تو ڈیورنگ دا اسٹوڈنٹ ٹینیور جس میں جو میں نے 4 سال PhD میں لگائے 2007 سے 2011 میں, تو تقریباً 3 سال ایسے تھے جو کہ بڑے ہی ٹف تھے. چائنیز کلچر, چائنیز اسٹائل میجورٹی آف دا پروفیسرس کا وہ بہت پریشرائز رکھتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, اور اسی پریشر میں ہم نے اپنے تقریباً 3 سال ریسرچ کے گزارے, ایکسٹینسو ریسرچ. اور فائنل ایئر میں وہی پروفیسر وہ اتنے فرینک تھے اور آج بھی ہیں, جو ہمیں بلیو نہیں ہوتا تھا کہ یہ ان کا سپرویژن سٹائل کیسے چینج ہو گیا.
اینی ویز ہی واز ویری کوآپریٹیو. جو بھی ہم ریسرچ آئیڈیا ان سے ڈسکس کرتے تھے کہ آئی وانٹ ٹو ڈو دس, ہی نیور اسٹاپ, بلکہ انہوں نے جہاں سے بھی کولیبریشن اس کے لیے ریکوائرڈ ہوتی تھی انہوں نے وہ ہمیں کولیبریشن پروڈیوس کر کے دی. اور آج بھی ہمارے جو سپروائزر ہیں میرے, وہ ہی از ویری ہیلپنگ. کہیں پہ کسی بھی اسٹیج پہ ان سے کوئی سجیسشن ایڈوائس چاہیے ہو تو ہی از آلویز اویلیبل. اچھا, تو آپ نے کافی ٹف ٹائم شروع سے گزارا اپنے فادر کے ساتھ جب آپ اسکولنگ میں تھے, اور پھر آپ پی ایچ ڈی لیول پہ آئے, اور پھر ایک ٹف ٹائم آپ کو ملا. عام طور پہ جو فارن پروفیسر ہوتے ہیں کافی ٹف ٹائم دیتے ہیں عام طور پہ. تو یہ بتائیے کہ آپ کی پبلیکیشنز کتنی تھیں پی ایچ ڈی میں؟ پی ایچ ڈی میں اصل میں پبلیکیشن تھوڑا ٹرکی ہوتا ہے. اگر میں یوں کہوں, ریفریز کروں کہ پی ایچ ڈی ورک پہ کتنی پبلیکیشنز تھیں, تو آئی وڈ سے کہ تقریباً 12 to 15 شاید پبلیکیشنز ہوں گی ٹوٹل میری. پی ایچ ڈی کا کچھ کام میں جب کمپلیٹ کر کے پاکستان واپس آیا تو تقریباً 1 سال مجھے وہ لگا کہ وہ تمام پبلیکیشنز پبلش ہو جائیں. تو اس طرح سے وہ کنٹینیو رہی ہیں آفٹر پی ایچ ڈی بھی. اچھا, آپ کا ایچ ای سی کا اسکالرشپ تھا, تو پھر آپ نے کیا سوچا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پوسٹ ڈاک بھی کیا جائے, تو آپ نے کیا سوچا اس کے بعد کہ واپس آنا ہے یا پوسٹ ڈاک کرنا ہے؟ اوبویسلی ہم نے بانڈ فل کر کے گئے تھے ایچ ای سی سے, تو واپس آئے. واپس آ کے کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد چک شہزاد کیمپس فزکس ڈپارٹمنٹ وہ جوائن کیا ایز اسسٹنٹ پروفیسر ان سپٹمبر 2011. اور وہاں پہ پھر تقریباً 1.5 سال میں نے گزارا ایز اے پی اسسٹنٹ پروفیسر. اور پھر مجھے پوسٹ ڈاک آپشن کافی زیادہ تھیں رائٹ آفٹر کمپلیشن آف پی ایچ ڈی. کچھ پروفیسر کے کولیبریٹرز تھے یورپ میں, پرتگال میں, وہ آپشن تھی. بٹ ڈیو ٹو دا شیورٹی بانڈ جو کہ ایچ ای سی کے ساتھ ہم نے کیا ہوا تھا, تو واپس آ کے جاب ہی کنٹینیو رہی انٹل ایٹ ون اسٹیج جب یونیورسٹی کامسر یونیورسٹی نے سم ہاؤ دے ریئلائز کہ ہماری فیکلٹی کو ٹریننگ کے لیے باہر جانا چاہیے, اسپیشلی اگر ان کے پاس کوئی فنڈیڈ اپرچونیٹی موجود ہے. تو اس طرح سے پھر مجھے پیکنگ یونیورسٹی سے آلریڈی ایک آفر تھی جو میں نے پینڈنگ رکھی ہوئی تھی. دین آئی ڈسکس ود ہائر اتھارٹیز ایٹ دا کامسر یونیورسٹی, اور انہوں نے پھر فردر مجھے لیو کے لیے کنٹینیو کروایا, اور جو میرا بانڈ پیریڈ تھا وہ ڈیفر ہو گیا کہ میں پوسٹ ڈاک کے بعد اس کو فردر جو رہ گیا پیریڈ وہ کمپلیٹ کروں. تو اس وقت جو ہمارا بانڈ تھا وہ منیمم 3 ایئرس کا تھا. تو 1.5 سال بعد میں پھر پوسٹ ڈاک کے لیے چلا گیا, اور پھر واپس آ کے آئی ایم اسٹل ان پاکستان. اچھا, تو آپ نے کامسیٹ یونیورسٹی جوائن کی, تو پوسٹ ڈاک کتنے سال کا تھا آپ کا؟ پوسٹ ڈاک تقریباً 2 سال کا تھا. میں نے فیبرری 2013 میں جوائن کیا پیکنگ یونیورسٹی, اور دسمبر 2014 میں واپس آ گیا تھا. اچھا, تو اس کے واپس آنے کے بعد آپ نے دوبارہ کامسیٹس جوائن کیا, اور اس ٹرانزیشن کو بھی ذرا بتائیے گا پھر, کیونکہ ابھی تو آپ نصب میں ہیں, تو وہ ٹرانزیشن آپ کا کیسے ہوا وہ ذرا بتائیے گا. اچھا, جب میرا پوسٹ ڈاک کمپلیشن پہ تھا تو نسٹ میں جاب اپرچونیٹیز آئی ہوئی تھیں, ایڈورٹیزمنٹ دیکھی, میں نے اپلائی کیا, اور تو مجھے پھر آن لائن ہائرنگ پروسیس, انٹرویوز اور وہ سیمینارز وہ کمپلیٹ ہوئے. جب مجھے آفر یہاں سے ریسیو ہوئی نس سے, تو پھر میں نے کامسیٹ ان سے این او سی ریکوائر کیا, انہوں نے این او سی دیا, اور مجھے وہاں سے پھر ریلیو کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ کنٹینیو کیا نسٹ فزکس ڈپارٹمنٹ میں. تو آپ نے یہاں کب جوائن کیا, اور آپ کا اس وقت ڈیزگنیشن کیا تھا؟ میں نے اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ 23 جنوری 2015 کو فزکس ڈپارٹمنٹ جوائن کیا. اچھا, اور ابھی آپ کا ڈیزگنیشن کیا ہے؟ ابھی میں فل پروفیسر ہوں فرام جولائی 2021. اچھا, فل پروفیسر ہیں, بہت اچھی بات ہے. تو یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے اسی ریسرچ کو کنٹینیو کیا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا کویشچن یہ ہے کہ آپ کے گروپ میں ابھی کتنے لوگ ہیں, اور اس میں کتنے پروڈیوس ہو چکے ہیں, اور کتنے کام کر رہے ہیں, وہ ذرا کائنڈلی بتائیے گا. جب میں نے نسٹ جوائن کیا تو جو میرا پی ایچ ڈی کا اور ایون پوسٹ ڈاک کا کام تھا وہ تمام کام ڈیوائس فیبریکیشن ان دا کلین روم.
کلین روم ایک اسپیشل ریسرچ انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں یو کی ناٹ افورڈ دا ڈسٹ, تو اس میں پھر پر ملی میٹر کیوب کتنے پارٹیکلز ہونے چاہیے, وہ خاص انوائرمنٹ میں ہم ڈیوائس فیبریکیٹ کرتے ہیں جو ڈائریکٹ انڈسٹری کو ریلیٹ کرتا ہے. چونکہ پاکستان میں وہ سیٹ اپ نہیں ہے تو آئی ہیڈ ٹو سوئچ مائی ڈائریکشن ٹیمپریریلی. تو پھر میں نے واپس آ کے HEC ریسرچ پروجیکٹ لکھے 2016 میں, 2 پروجیکٹ لکھے, اور ایک جو تھا وہ انرجی اسٹوریج ڈیوائسز جس میں سپر کیپیسیٹرز لیتھیم آئن بیٹریز کی ڈائریکشن میں تھا, اور دوسرا جو میری اپنی PhD کی فیلڈ تھی اس سے ریلیونٹ تھا ڈیٹا اسٹوریج ڈیوائسز پہ. الحمدللہ 2017 میں HEC اور US8 کا ایک پروجیکٹ میرا تقریباً 22 ملین کا وہ ایکسیپٹ ہو گیا تھا جو کہ انرجی اسٹوریج ڈیوائسز پہ تھا, اور جو ڈیٹا اسٹوریج ڈیوائسز والا پروجیکٹ HEC NRPU وہ بھی 2017 میں تقریباً 15.1 ملین کا وہ بھی ایکسیپٹ ہو گیا. تو بیسڈ آن دوز فنڈنگز 2017 میں ہی ہم نے پھر یہاں پہ لیب اسٹیبلش کی اسپیشلائز فار انرجی اینڈ ڈیٹا اسٹوریج ڈیوائسز, جس کو PCSL فزکس کریکٹرائزیشن اینڈ سیمولیشن لیب سے کے نام سے ہم نے نس میں اپروو کرایا. وہیں سے میں نے PhD اور MS اسٹوڈنٹس پروجیکٹس میں ہائر کیے, اور آج ہماری جو ریسرچ ڈائریکشن ہے گروپ کی وہ فوٹو کیٹالسس ہے, وہ انرجی اسٹوریج ہے, وہ ڈیٹا اسٹوریج ڈیوائسز اینڈ میگنیٹزم. Mainly we are working on finding these physical properties on 2D materials, magazines. اور جو نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں, ابھی میرے 2 PhD اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہوئے ہیں, ڈاکٹر سبین فاطمہ, ڈاکٹر سید آفرین زہرا, اور ان کے علاوہ I have 4 PhD اسٹوڈنٹس جو کہ انڈر سپرویژن ہیں اب میرے, اور وی ہیو 6 MS اسٹوڈنٹس جو کہ کنٹینیو کر رہے ہیں ان ڈفرینٹ فیلڈز, اور تقریباً 18 MS اسٹوڈنٹس جو کہ آلریڈی ہمارے گروپ سے گریجویٹ ہو چکے ہیں. بہت اچھی بات ہے, آپ کا گروپ بہت بڑا ہے, آپ نے لیب اسٹیبلش کی ہے. یہاں پر میں آڈینس کو ایک چیز بتا دوں, یہاں پر یہ پروجیکٹ کا ذکر کر رہے تھے 22 ملین پاکستانی روپیز کی وہ بات کر رہے تھے, اور دوسرا پروجیکٹ اس کی کیا ورتھ تھی؟ 15 ملین تقریباً 15.1 ملین پاکستان, بہت بڑا پروجیکٹ پاکستانی روپیز, بہت بڑا انہوں نے پروجیکٹ ون کیے ہوئے ہیں. تو سر آپ کا گروپ بہت بڑا ہے, تو آپ کی پبلیکیشن کتنی ہے؟ اچھا, پروجیکٹ سے کنٹینیوڈ میرا 3rd پروجیکٹ جو ابھی چل رہا ہے وہ بھی 18.2 ملین کا ہے, اور وہی ہمارا جو ایک انرجی اسٹوریج تھیم ہے, ہم اس کو سپر کیپیسٹر پروڈکٹس کی طرف لے کے جانے کے لیے اس میں کچھ کام کر رہے ہیں. تو ابھی میری پبلیکیشن تقریباً 75 سے زیادہ ہیں, موسٹلی W کیٹیگری جو HEC کی ریکگنائزڈ ہوتی ہے, Q1 اینڈ Q2 پبلیکیشنز ہیں, اور ہم نے تقریباً ہر فیلڈ جو کہ 3-4 ہمارا گروپ کام کر رہا ہے سب میں ہی الحمدللہ ہم نے اچھا کام پبلش کیا. اچھا, تو بڑا ڈیٹیل میں سر نے بتایا اپنا ریسرچ جو گروپ ہے اس کے حوالے سے, تو اینڈ پہ آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے جو ریسرچ اسٹوڈنٹ ہیں ان کو, کہ وہ کس طرح سے کام کریں؟ جیسے آپ نے ٹف ٹائم ساری لائف ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے دیکھا اسکول سے اور PhD تک, تو تھوڑا کوئی بریف سا میسیج اسٹوڈنٹ کو دینا چاہیں گے اینڈ پہ؟ اسٹوڈنٹس کو ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے تو میرا یہ ایڈوائز ہوگا کہ کنسسٹنسی رکھیں اپنے کام میں, کام کو انڈرسٹینڈ لازمی کریں. ریسرچ پروجیکٹ کوئی بھی آپ کر رہے ہیں اس کو برڈن نہ لیں, اس میں اتنا انوالو ہو جائیں کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ مجھے 9 to 5 کام کرنا ہے یا 9 to 9 کام کرنا ہے, وہ آپ کو یہ لگے کہ یہ تو میرا مزاج ہے, مجھے یہ کام کرنا ہی ہے, تو پھر آپ کو وہ برڈن فیل نہیں ہوگا. دوسری ایک جنرل ایڈوائس یہ ہے اسٹوڈنٹس کو کہ آپ جتنا بھی کام کر لیں بی ہمبل, اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا رکھیں, اپنا بیک گراؤنڈ لازمی یاد رکھیں, ٹھیک ہے, اس کو ڈونٹ فورگیٹ اٹ کہ ہم کیا تھے اور ہم کہاں پہ ہیں. صرف ایک پوائنٹ اس میں کہ ہم یہ سوچتے ہیں جی کہ ہم اپنی منزل سے کتنی دور ہیں. آئی تھنک ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے, ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں تھے اور کہاں تک آ گئے ہیں اور پھر کہاں جانا ہے. اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ہم اتنی دور ہیں تو آئی تھنک پھر آپ جلدی تھک جائیں گے. آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم تھے کہاں اور اب کہاں پہ ہیں.
then you can always be progressed. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر رضوان. آپ کافی بزی ہوتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ آپ HOD بھی ہیں، تو بڑا اچھا لگا آپ سے انٹرویو کر کے. تو آڈینس ابھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ سے اگلے ولاگ یا انٹرویو میں ملاقات ہوگی. میری طرف سے اللہ حافظ، ٹیک کیئر. اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. تھینک یو جی سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.